سعودی عرب حرم پاک میں عید کی نماز ہو رہی ہے اور ساجد کے موبائل پر بار بار رنگ بج رہی ہے۔ جیسے ہی نماز ختم کی کال اٹھائی تو پتہ چلا کہ اس کی والدہ جو ہے وہ پاکستان میں انتقال کر گئی ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کے ساتھ عدنان، اور میرے بہت سے پردیسی بھائی جو اس حالات سے گزرتے ہیں، یہ کتنا مشکل ہوتا ہے یہ بتانا شاید میرے لیے پاسبل نہیں ہے۔ میں ان الفاظ کو بیان ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کس دکھ سے گزرتے ہیں، کس کرب سے گزرتے ہیں۔ ساجد جو ہے وہ 3 سال پہلے سعودی عرب گیا تھا اپنے گھر کے اچھے مستقبل کے لیے، اپنی بہن، اپنی ماں، اپنے بھائی کے لیے سہولتیں خریدنے، اپنی زندگی جو ہے اس کو داؤ پہ لگا کر۔ اب سعودیہ پہنچا، وہاں جا کر نوکری شروع کی، اس کے بعد جو پیسے کمائے اس سے جو قرضہ لے کے آیا تھا وہ قرضہ اتارا، اور اسی دوران اپنی بہن کی شادی کر دی، اور یہ سارا پروسیس ہوتے ہوتے تقریباً 2.5 سال گزر گئے۔ اب اس کی والدہ جو ہے وہ بیمار رہنے لگیں، اور والدہ کے اوپر اچھے خاصے اخراجات آ رہے تھے۔ یہ وہاں سے گھر پیسے بھیجتا، جو بھی کچھ جمع کیا ہوا تھا سب کا سب چھوٹے بھائی کو بھیجا، اور کہا کہ ماں کا اچھے سے علاج کراؤ، کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ چھوٹے بھائی نے بھی اسی طرح سے ماں کا علاج کروایا، اور عید سے چند دن پہلے ماں کی کال آتی ہے ساجد کو کہ بیٹا میرا تم سے ملنے کو دل کر رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تو آ جا اور میرے گلے لگ جا، میں مرنے سے پہلے تیرا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ ساجد نے ماں کو تسلی دی، اور اس کے بعد فون بند کیا اور گھنٹوں بیٹھا اکیلا روتا رہا۔ اس دن ڈیوٹی پر بھی نہیں گیا، اور شام کو جب لڑکے آئے تو دیکھا کہ یہ کمرے میں بس خاموشی سے بیٹھا ہے، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ لڑکوں نے کھانا پکایا، کھانا اس کو دیا، اس کے بعد یہ دلاسا دیا اس کو، حسب معمول یہ کام پہ جانے لگا۔ اور عید والے دن صبح یہ سو کر اٹھتا ہے اور اپنے کپڑے پہنتا ہے، کپڑے پہن کر نماز کے لیے نکلتا ہے حرم پاک کی طرف، اور رستے میں اس کو بھائی کی کال آتی ہے، کہتا بھائی والدہ کی طبیعت جو ہے وہ کافی ناساز ہے، میں امی کو لے کر ہاسپٹل جا رہا ہوں، آپ دعا کرنا۔ اب ساجد اسی طرح سے گھبراتے گھبراتے مسجد تک پہنچا، اور مسجد میں جا کر وضو کیا اور جا کے بیٹھ گیا، اللہ سے دعا کرنے لگا۔ لیکن یہاں پر حالات کچھ اور ہی ہونے والے تھے۔ ہم صاحب آئے، نماز شروع ہوئی، ساجد نماز پڑھ رہا، اور اس کے موبائل پہ وائبریشن لگی ہوئی ہے اور بار بار رنگ بج رہی ہے۔ ساجد اب چاہ رہا تھا کہ کس لمحے نماز ختم ہو اور میں اپنے اس موبائل کی جو بیل آ رہی ہے اس کو یس کروں اور کال سنوں، کیونکہ اس کے دل میں بھی یہی تھا کہ گھر پہ اللہ کرے خیریت ہو، کیونکہ اس کا بھائی جو ہے وہ ہاسپٹل گیا تھا۔ اب امام صاحب جو ہے انہوں نے بھی لمبی صورت جو ہے اس کی قرات شروع کر دی۔ اب نماز ختم ہوئی، سلام پھیرا، اور پھیرتے اس نے موبائل نکالا اور یس کیا، اور لوگوں کو پھلانگتے ہوئے پیچھے نکل گیا اور حرم پاک کی سیڑھیوں کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اس نے کان کو لگایا تو بھائی کی آواز آئی کہ بھائی امی اب ہم میں نہیں رہیں۔ یہ کہنا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور یہ عجیب سی نظروں کے ساتھ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے اس کی دنیا ہی اجڑ گئی، اور ساتھ ہی دل میں دعا بھی کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ماں کی مغفرت فرمائے۔ لیکن یہ اپنی ماں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ فون بند ہوا، بھائی نے یہ کہا فون پر کہ اگر آپ امی سے ملنا چاہتے ہیں، امی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے پاکستان آ جائیں۔ لیکن یہ خاموش تھا، اس نے فون بند کر دیا اور سیڑھیوں پر بیٹھا زور زور سے رونے لگا۔ اور ادھر سے ایک عربی شخص تھا جس نے اس کو دیکھا کہ یہ پاکستانی روئے جا رہا ہے، وہ اس کے پاس آتا ہے اور آ کر اسے کہتا ہے کہ کیا ہوا۔ جیسے اس نے اتنی بات کی تو یہ رونے میں اور تیز ہو گیا، اس نے اس کو پکڑا اور سینے سے لگا لیا، سینے سے لگایا تو یہ روئے جا رہا ہے۔ وہ عربی اس کے ساتھ تقریباً 15-20 منٹ کھڑا رہا۔ جب اس کا رونا کچھ کم ہوا تو اس نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ میری ماں کی تصویر ہے، میری ماں اب دنیا میں نہیں رہی۔ تو اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اب تم کیا چاہتے ہو؟ کہتا میں 3 سال پہلے آیا تھا، اس طرح سے یہاں پر کام کیا، اور اب میں اپنی ماں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ عربی شخص اسے کہتا کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ۔ یہ کہتا کہ جو بھی جمع پونجی تھی وہ تو سب ماں کے علاج پہ لگ گئی، اس وقت میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے جانے کے لیے۔ اس نے کہا بس، اس نے کہا چلو میں تمہیں ٹکٹ لے کے دیتا ہوں، تمہارا آنے جانے کا سارے اخراجات میں برداشت کروں گا، تم پاکستان جاؤ۔ اب یہ نوجوان جو ہے عربی کی طرف کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ عربی کہتا اب کیا ہوا؟ یہ کہتا کہ میرے پاس چھٹی نہیں لگی ہوئی میری۔ وہ کہتا تمہارا کفیل کون ہے؟ اس نے کفیل کا بتایا، اس نے اس کو گاڑی میں بٹھایا اور سیدھا کفیل کے پاس گیا۔ اسے کہا کہ اس کی چھٹی فوری طور پر بندوبست کرو، یہ پاکستان جا رہا ہے۔ اس نے کہا جی اس نے کبھی مجھ سے چھٹی کا کہا ہی نہیں۔ یہ کہتا جی میں مجبور ہی اتنا تھا، میں اپنے گھر کے حالات کو دیکھ رہا تھا، میں نے اس لیے کبھی چھٹی کا کہا ہی نہیں، اور اسی حالات کو صحیح کرتے کرتے میری ماں چلی گئی۔ اب اس نے کفیل سے چھٹی لگوائی۔ اب اس سعودی نے اس کو کچھ چیزیں فوری طور پر بازار سے خرید کے دی، کچھ پیسے اس کی جیب میں ڈالے، اور اس کو ایئرپورٹ پر لے کے گیا، اور اسے کہا کہ یہ میرا موبائل نمبر ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے، نام تک نہیں معلوم،
لیکن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی سے پیش آ رہے ہیں ایک انسانیت کے ناطے۔ اب اس کو کہا کہ یہ میرا موبائل نمبر ہے، میں باہر کھڑا ہوں، جب تک تمہاری فلائٹ نہیں اڑتی، یہاں سے جہاز اڑتا نہیں ہے، تب تک کوئی بھی مشکل ہو جائے تم نے مجھے کال کرنی ہے، میں یہاں تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اور اس کے بعد تم پاکستان پہنچ جاؤ تو وہاں جا کر بھی اگر پیسوں کی ضرورت ہو، کسی بھی طرح کی میری سپورٹ چاہیے ہو، تو تم مجھے بلا جھجک کال کر سکتے ہو۔ اب یہ نوجوان کبھی پیچھے دیکھ رہا تھا، کبھی آگے دیکھ رہا تھا، دونوں طرف عجیب سا منظر تھا۔ آگے جا رہا ہے ماں کی طرف، ماں کے جنازے کو کندھا دینا ہے، پیچھے دیکھ رہا ہے کہ ایک ایسا شخص اس کی خدمت کر رہا ہے جس کو وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کیسا وسیلہ بنایا اس کے لیے۔ اب اس نے بھائی کو پاکستان کال کی، اسے کہا کہ امی کو دفنانا نہیں ہے، میں جہاز میں بیٹھ رہا ہوں اور میں اتنی دیر میں پاکستان پہنچ جاؤں گا۔ جہاز میں بیٹھا، اس کے بعد جہاز جب اڑا تو اس نے اس سعودی کو کال کی، اسے کہا جی آپ کا بہت شکریہ، میں پاکستان پہنچ کر آپ کو خبر دیتا ہوں۔ یہ پاکستان پہنچا، ماں کے جنازے میں پہنچا، ماں کا چہرہ دیکھا۔ اور یہ کہانی آپ سے شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم کئی بار ایسا سوچتے ہیں کہ ہم یہ کام کر لیں، وہ کام کر لیں، لیکن جو ضروری کام ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ بہت سے ایسے دوست جو اسی کرب سے، اسی مشکل سے، اسی درد سے گزرتے ہیں، جو اپنا درد ساری زندگی کسی کو نہیں بتا سکتے۔ درد کیا ہوتا ہے؟ درد وہی ہوتا ہے جو آپ کو اندر ہی اندر کھائے جائے، جو آپ کسی کو بیان ہی نہ کر سکیں کہ میں کس پریشانی سے گزر رہا ہوں۔ اور کچھ ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں جو کسی کو بتائی نہیں جاتی۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا، اور دعا کیجیے گا کہ سب کے والدین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور جن کے والدین سلامت ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔